الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج محبوب رب الأرض والسماوات سيد الإنس والجنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، عیسائی مفکر مائیکل ہارڈ نے دنیا کے 100 عظیم شخصیات پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور اس نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ میں مجبور ہوں کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ لکھوں، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی اور غیر مذہبی ہر انسان کے ساتھ ایسا کردار ادا کیا ہے کہ جیسا کردار مجھے سارے عالم میں کوئی اور نہیں ملا۔ شاعر کہتا ہے دنیا کو بدل ڈالے جو 23 برس میں، دنیا کو بدل ڈالے جو 23 برس میں، لو نام اگر کوئی محمد کے سوا ہو۔ حضرات سامعین، آج کی اس محفل اور اس نشست میں جس عنوان کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو ہے جو سن 5 ہجری میں رونما ہوئے۔ میرے اور آپ کے آقا نے زندگی کا ایک طویل عرصہ مکہ معظمہ میں گزارا، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہجرت کا، جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ مکہ سے مدینے میں آپ آئے اور 5 سال آپ کے گزر گئے۔ مکہ سے مدینہ آنے کے بعد پہلا سال گزر گیا، اس میں بھی کئی واقعات ہیں،
مکہ سے مدینے میں آنے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد مدینے میں دوسرا سال گزرا، اس میں بھی کئی واقعات رونما ہوئے۔ تیسرا سال ہوا، اس میں بھی کئی واقعات رونما ہوئے۔ چوتھا سال آپ کا مدینے میں گزرا، اس میں بھی کئی واقعات رونما ہوئے۔ پانچواں سال بھی آپ کا مدینہ منورہ میں گزرا، جسے ہجرت کا 5واں سال کہتے ہیں، جسے سن 5 ہجری کہتے ہیں۔ اس سن 5 ہجری میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، یہ عنوان، یہ موضوع مجھ سے متعلق ہے۔ بہت سے واقعات، بہت سے حالات سن 5 ہجری میں پیش آئے۔ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے حالات ہیں، بہت سے مناظر ہیں جو اس سن 5 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی موجودگی میں پیش آئے۔ مجھے 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے اس سن 5 ہجری کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ ان 4 باتوں میں سے 3 باتیں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین سے متعلق ہے، اور ایک بات غزوہ احزاب سے متعلق ہے۔ یہ 3 باتیں ہماری مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے اس لیے متعلق ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سن میں ہوا۔ اور تیسری زوجہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق اس لیے ہے کہ اسی سن میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں اللہ پاک نے قرآن مقدس کی 18 آیتوں کا نزول فرمایا، آپ کی عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا۔ اسی سن 5 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ اور چوتھی چیز جو مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ایک غزوہ ہے، غزوہ احزاب، جو تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ اس زمین پر گزرا ہے۔ پہلے میں جنگ احزاب کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، سورہ احزاب میں آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا۔ ہجرت کے 5ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ مذہب اسلام کو ماننے والے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا تھا، اور ان جنگوں کے بعد دوسرے غزوات، غزوہ بنی المصطلق پیش آیا تھا، اور چند یہود بھی مذہب اسلام کے دشمن بن چکے تھے، منافقین بھی مذہب اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، کفار و مشرکین تو ابتدا ہی سے آپ کے دشمن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ کفار و مشرکین، یہود، منافقین، یہ تمام کے تمام مل کر
اس سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ مدینہ منورہ جو اسلام کا گڑھ تھا، جو اسلام کا قلعہ تھا، جو اسلام کا سنٹر تھا، خبر پہنچی کہ یہ تمام اپنے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ معلوم کیا جائے کہ یہ بات حق ہے یا نہیں۔ خبر پہنچانے والے نے خبر پہنچائی کہ ہاں یقیناً یہ تمام کے تمام لوگ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حزب کی جمع ہے۔ احزاب کے معنی آتے ہیں بہت سے گروہ، بہت سے گروپ۔ اس جنگ کے اندر مذہب اسلام کے دشمن صرف کفار و مشرکین نہیں تھے، کفار و مشرکین کا گروہ نہیں تھا، ان کے ساتھ یہودیوں کا بھی گروہ تھا، منافقین کا بھی گروہ تھا۔ یہ تمام کے تمام مل کر دوسرے اور قبیلے والے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے سورت کا نزول کیا تو اس سورت کا نام بھی احزاب رکھا گیا کہ کئی گروہ مل کر مذہب اسلام اور صاحب اسلام کے اتباع کرنے والوں پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ سب نے اپنی اپنی طرف سے جو مشورہ دینا تھا مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کو کھودا جائے، ہمارے اور دشمنوں کے درمیان میں ایک خندق کو کھودا جائے، ایک گیاب بنایا جائے، ایسا گیاب کہ سامنے والے دشمن ہمارے پاس نہ آ سکے، ہم سے مقابلہ نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو احزاب آ رہا تھا، جو دشمنوں کا قافلہ تھا، اس میں تمام کے تمام دشمنان اسلام یکجوڑ ہو چکے تھے، یعنی اس میں یہودی بھی تھے، منافق بھی تھے، کفار و مشرکین کے سردار بھی تھے، اور ان تمام لشکر کا سردار ابو سفیان تھا۔ اور اس لشکر کی تعداد بعض روایات میں 10,000، بعض میں 12,000، بعض میں 15,000 بیان کیا گیا ہے، اور اسلام کے پیروکاروں کی تعداد 3,000 بتائی گئی ہے، جس میں گھوڑوں کی تعداد صرف 100 بیان کی گئی ہے۔ 12,000 15,000 کے مقابل میں 3,000 کا لشکر تھا۔ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول کیا گیا، اور اتنی لمبی اور چوڑی خندق کھودی گئی کہ سامنے اگر دشمنوں کا لشکر ہو تو وہ ہمارے پاس بآسانی نہ آ پہنچے۔ اتنی خندق گڑھا کھودا گیا، جو چوڑان تھا، لمبان میں تھا، ایسا تھا کہ دشمن ہمارے پاس نہ آ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کو کھودنے کے لیے صحابہ اعظام میں سے 10 کی ایک جماعت بنائی، اور ان کے ذمے 10 گز یا 30 گز کھودنے کا حکم فرمایا،
اور خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خندق کے کھودنے میں شامل رہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے خود بنفس نفیس اس خندق کو کھودنے میں شرکت فرمائی، آپ بھی اس خندق کے کھودنے میں حصے دار تھے۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے زمین کو کھودا ہے، کھودا ہی نہیں بلکہ آپ نے کھودنے کے بعد اس مٹی کو اٹھا کر اپنے جسم مبارک پر اس کا بوجھ اٹھاتے اور دوسری اور اس مٹی کو پھینک کر آتے۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ اور آپ کا پیٹ مٹی سے اتنا لدا ہوا تھا کہ آپ کی چمڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی خندق کے کھودنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے جو حصہ آیا تھا زمین کے کھودنے کا، وہاں پر ایک چٹان نکل آتی ہے، وہ چٹان کسی سے ٹوٹتی نہیں۔ آقا علیہ السلام کے سامنے عرض کیا جاتا ہے کہ آقا وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اس چٹان پر ایک ضرب لگاتے ہیں، دوسرا ضرب لگاتے ہیں، تیسرا ضرب لگاتے ہیں، تینوں ضربوں میں تھوڑی تھوڑی ہو کر وہ چٹان پھٹ جاتی ہے۔ ہر ضرب کے موقع پر پروردگار عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر دکھاتے ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والا ہوتا ہے کہ فارس کے دروازے آپ کے لیے کھولے جاتے ہیں، فارس و ایران کے دروازے آپ کے لیے کھولے جاتے ہیں، شام کو فتح ہوتا ہوا آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عظام کے سامنے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم نے وہ ممالک جو ہماری نظروں سے کئی میل دور ہے، پروردگار عالم نے مجھے دکھایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے والے ہیں۔ اسی لشکر میں جو منافقین موجود ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کا ٹھٹا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو کھانے کے لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ تم اپنی ضروریات کو پوری کرنے جا سکو۔ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ تم ایران کو فتح کرو گے، تم شام کو فتح کرو گے۔ یہ ٹھٹا کر کے منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض منافقین اس میں سے مسلمانوں کے لشکر سے الگ تھلگ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظارہ آج دکھایا تھا وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کامل و مکمل کر کے بتلاتے ہیں۔ الغرض یہ کھدائی ہوتی ہے۔ تشریح کرنے والے علماء فقہا بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس خندق کے کھودنے میں حصہ لینے والے تھے اور اتنی مشکلات، اتنی مشقتیں، اتنی تکالیف کو اس جنگ میں، اس احزاب میں برداشت کرنی پڑی، شاید ہی کسی اور جنگ میں اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی ہوگی۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے اسی جنگ کے متعلق فرمایا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، لوگوں کے دل کلیجے پھٹنے لگے تھے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، انہیں سخت زلزلہ جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس جنگ کی کیفیت کو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں بیان کیا کہ 12 سے 15 ہزار کا لشکر تھا، اور اس سن 5 ہجری میں جب اس خندق کو کھودا جا رہا تھا، سخت سردی کا
موسم تھا اور صحابہ میں غربت کے لالے پڑے ہوئے تھے، پیٹوں پر پتھروں کو باندھے ہوئے تھے، بھوک کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے خود ہمارے آقا بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنے پیٹ پر دو دو پتھروں کو باندھے ہوئے تھے، اور اسی بھوک و پیاس کی شدت میں آقا علیہ السلام اور اسلام کے ہیرو صحابہ عظام اپنی خندق کو کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس سواری نہیں، ہتھیار نہیں، تیر و تلوار نہیں، موسم سخت سردی کا ہے اور غذا کی کمی ان کے پاس موجود ہے، محنت پچھلے جنگوں سے زیادہ کرنی ہے، تعداد حد سے زیادہ سامنے موجود ہے۔ خود اللہ نے اس جنگ کی کیفیت کو فرمایا کہ کیا حال تھا، لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ مسلمان جب اپنے مد مقابل کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سامنے والے لاؤ لشکر پر نظر نہیں رکھتے، یا اللہ نے ترغیب دی ہے کہ اپنے سامنے والے لشکر پر اپنی نظر نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں بھروسہ اور اپنی نظر اپنے رب پر رکھنی چاہیے۔ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس خندق کے کھودنے کے بعد دشمن کا لشکر سامنے آیا، دیکھے حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے یہ کارنامہ کہاں سے انجام دیا۔ یہ نئی چیز عرب والوں کے لیے تھی کہ کبھی انہوں نے ایسے نظارے کو نہیں دیکھا تھا کہ درمیان میں خندق کو کھودا جائے تاکہ وہ ان کے شہروں پر حملہ نہ کر سکے۔ الغرض تیروں کے ذریعے یہ جنگ ہوتی رہی، مسلمانوں کی طرف سے تیر پھینکے جاتے، کفار و مشرکین کی طرف سے تیر پھینکے جاتے، صحابہ عظام کو بھی تیریں لگی ہیں، دشمنان اسلام کو بھی تیریں لگی ہے۔ ایک دشمن کے لشکر میں سے ایک شخص، ایک پہلوان اس غار کو پھلانگتا ہے کہ کون ہے مقابلہ کرنے والا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سامنے آتے ہیں اور اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مہینے تک یہی معاملہ رہا کہ بیچ میں خندق رہی، یہاں ایک طرف مسلمان ایک طرف دشمن، دونوں تیریں پھینکتے رہے، ان کا یہیں پر قیام و طعام، ان کا یہیں پر قیام و طعام۔ ایک مہینہ گزر چکا، ایک مہینے کے بعد خود باری تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد پروردگار عالم نے دشمنان اسلام کے لشکر میں ریحا فارسلنا علیہم ریحا، پروردگار عالم نے ایک تیز و تند ہوا بھیجی، وجنود، اور پروردگار عالم نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا جو ان لوگوں کے دلوں میں ہیبت کو ڈالتے تھے، لم تروہا، جس کو صحابہ عظام نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نظام برپا کیا تھا کہ وہ خود اس ہوا کو برداشت نہ کر سکے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی غذا تاخت و تاراج ہو گئی، ان کے پانی میں مٹی اڑ کر چلے گئی جو قابل استعمال نہیں رہا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر دشمن اسلام کا لشکر وہاں سے واپس ہو گیا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ ایسی جنگ تھی اور اللہ نے ایسا انہیں یہاں سے بھگایا کہ اس کے بعد اتنی قوت دشمنان اسلام میں نہیں رہی کہ وہ یہ سوچے کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں پر حملہ کر سکے۔ اللہ نے ایسی ڈھاک ان کے دلوں میں بٹھا دی کہ اس غزوہ احزاب کے بعد وہ طاقت و قوت وہ نہیں جوڑ سکے جیسے وہ پہلے جنگوں میں اپنے تمام گروپوں کو ملا کر طاقت و قوت کو جوڑ سکتے تھے۔ پروردگار عالم نے یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عظام کی محنتوں کو قبول فرمایا۔ تعداد 3000 کی تھی، مقابلے میں 15000 تھے، لیکن بھروسہ صحابہ کو اللہ پر تھا۔ اللہ نے اس بھروسے کی لاج رکھی اور فارسلنا علیہم ریحا وجنود، اور ایک آسمانی ہوا کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے ان کے خیموں کو اکاڑ پھینکا اور وہ اس میدان کو چھوڑ کر چل دیے۔
یہ غزوہ احزاب کی چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ سورہ احزاب میں اور بھی مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے مختلف چیزوں کو بیان کی ہے۔ چند وہ باتیں جس کو مفسرین نے ابتدا میں بیان کیا تھا میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ یہ واقعہ سن 5 ہجری کا ہے، اور اسی سن 5 ہجری میں جو میں نے کہا 3 ازواج مطہرات سے متعلق باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق رکھنی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کے لیے قربانیاں صرف مردوں نے نہیں دی ہے، اسلام کے لیے جد و جہد اور کوششیں صرف مسلمان مردوں نے نہیں کی ہے۔ اگر جنگ کے میدان میں مسلمان نظر آتے تھے اور مقابل میں دشمنوں کو پچھاڑتے تھے، یا پھر خداوند قدوس کے احکامات کو بجا لانے میں اپنے آپ کو آگے پیش کرتے تھے، تو وہیں پر دوسری طرف خواتین کا بھی ایک بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے بھی میدان جنگ میں بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں، اور پروردگار عالم کے احکامات کو ماننے میں ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ان میں سے ایک سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تھے، جن کا جگر پروردگار عالم نے جن کے جگر میں بڑی قوت عطا کر رکھی تھی۔ دیکھیے، مسائل عورتوں کے سامنے آتے ہیں تو ان مسائل میں عورتیں الجھ جاتی ہے، اور مرد جہاں پر اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ اپنی عزت کو بچانے میں خواتین زیادہ نظر آتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک مجاہدہ خاتون ہے جنہوں نے پروردگار عالم کے ان احکامات کو اپنایا ہے، جن احکامات کو اپنانے کے لیے اور معاشرے میں موجود رسموں کو توڑنے اور تاخت و تاراج کرنے کے لیے ایک بڑا جگر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ زمانے جاہلیت میں ایک دستور تھا۔ وہ دستور یہ تھا کہ کسی غلام مرد سے کوئی آزاد عورت نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل عار سمجھا جاتا تھا، شرم محسوس کی جاتی تھی کہ کسی غلام سے کوئی آزاد عورت نکاح کر لے، عار سمجھا جاتا تھا، عزت کو گوانا سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں یہ دستور تھا۔ اس رسم کو توڑنے والی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ نے انتخاب کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی وہ مجاہدہ خاتون ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت کی رسموں کو توڑنے میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور پروردگار عالم نے اس مجاہدہ خاتون کا انتخاب کیا ہے۔ آپ دیکھیے، 2 رسمیں زمانے جاہلیت میں عرب میں موجود تھی، ان دونوں رسموں کو یہ مجاہدہ خاتون نے توڑا ہے، اور اللہ نے اس مجاہدہ خاتون کا انتخاب کیا ہے، اور ویسا ہی عظیم تحفہ اللہ نے اس خاتون کو عطا کیا ہے۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم کا فرمان ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ کوئی غلام مرد کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ غلام ایک حقارت والا لقب تھا۔ یہ حقارت والا شخص کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آزاد عورت کسی غلام سے نکاح کرنا اپنے لیے عیب سمجھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید بن حارث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن، پھوپھو زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت زید کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اول شروع میں، اور ان کے بھائی نے عبداللہ ابن جہش نے حضرت زینب سے حضرت زید کا نکاح کا اقرار ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زید غلام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زینب زید سے نکاح کرو۔ حضرت زینب نے بھی انکار کیا، ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش نے بھی انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سے آیت نازل کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے فیصلے کو انکار کر دے، رد کر دے۔ جب یہ قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب اور عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا۔ یہاں رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ آزاد عورت ایک غلام سے نکاح کر رہی ہے، فرمان اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں عار، شرم، ذلت کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کام کیسا ہی حقارت والا ہو، کام کتنا ہی گرا ہوا ہو، کام اپنی نظر میں کتنی ہی تذلیل والا ہو، اگر ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان اور کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں سے صرف نظروں کو ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بجا لانا چاہیے، اور اس فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، اس فرمان کو اپنا لینا چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ سوچئے کتنی ان کی سہیلیاں تھی ہوگی جو ان کو نام رکھنے والی تھی، ان کے ذہنوں میں کتنے ہی رشتہ دار خواتین کا ذکر آیا ہوگا کہ یہ مجھ سے کیا کہے گی، وہ مجھ سے کیا کہے گی، یہ مجھ سے کیا کہے گی کہ زینب تم نے ایک غلام سے نکاح کر لیا، تم نے ایک غلام سے نکاح کر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے فرمان، رسول اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنی دلی حسرت کو ختم کر کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ انہی سے متعلق ایک دوسری رسم ہے جو عرب کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام حضرت زید تھے، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بازار سے خریدا تھا، اور یہ آپ ہی کی خدمت میں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آپ کو اپنا بیٹا شمار کرنے لگے، بلکہ عرب میں حضرت زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا، حضرت زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ اور عرب میں ایک یہ بھی دستور چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی مالک کسی غلام کو، کسی بچے کو پال لیتا ہے، جس کو لے پالک کہتے ہیں، کسی کے والدین نہ ہو تو اسے لے کر پال لیا جاتا ہے، عرب میں یہ دستور تھا ایسے لے پالک کو، جس کو لا کر گھر میں پال لیا جاتا ہے، اسے بھی حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ جس طریقے سے اپنا
اصلی بیٹا ذاتی بیٹا ہوتا ہے، ویسے ہی لے پالک کو بھی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اگر کوئی مر گیا تو اپنے وراثت، اپنے مال کا حصہ بھی اس کے ذمے چھوڑنا پڑتا تھا۔ حالانکہ شریعت کے حساب سے یہ بات غلط ہے۔ لے پالک ہوتا ہے، حقیقی بیٹا حقیقی ہوتا ہے۔ حقیقی بیٹے کے لیے جو شرعی اصول ہے وہ لے پالک پر نافذ نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ لیکن عرب میں جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ لے پالک کو بھی اپنا بیٹا سمجھ لیا جاتا تھا۔ یعنی جس طریقے سے اگر ہمارا کوئی حقیقی بیٹا ہو اور اس کا نکاح کر دیا جائے کسی لڑکی سے، تو وہ لڑکی کے لیے اس لڑکے کا حقیقی بیٹے کا باپ اس لڑکی کے لیے بھی باپ ہوتا ہے۔ حقیقی بیٹی کی بیوی بہو ہے، سسرے کا اور بہو کا بیٹی اور باپ کا رشتہ بن جاتا ہے۔ اگر لے پالک کی شادی کوئی کرے تو شریعت میں لے پالک کی بیوی اس کے مالک کی حقیقی بیٹی نہیں ہوتی، لیکن عرب کے اندر اسے بھی حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا اور اس کی بیوی کو بھی جو کہ بہو ہے اسے بھی اپنی حقیقی بہو کا درجہ دیا جاتا۔ اس رسم کو بھی توڑنا تھا، یہ بتانا تھا کہ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ عرب میں جب اسے اپنا حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تو اس کی بیوی سے نکاح کو بھی حرام قرار دیا جاتا۔ یعنی کہ اگر کسی مالک نے کسی کو پال لیا اور اس کا نکاح کسی سے کرا دیا، اب خدا ناخواستہ جس کو پالا ہے وہ مر گیا، انتقال کر گیا، کہیں چلا گیا، تو اس کی بیوی سے مالک کا نکاح جائز ہے، کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی بیٹی بھی نہیں ہے، اس کی حقیقی بہو بھی نہیں ہے۔ لیکن عرب یہ کہتے تھے کہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا گیا، وہ بہو بھی حقیقی ہے، حقیقی بہو ہے۔ اس رسم کو توڑنا تھا۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے بھی پروردگار عالم نے انتخاب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید لے پالک تھے، اور آپ نے اپنے حکم سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید اپنے لے پالک سے کر دیا۔ لیکن جب دونوں کا نکاح ہوا تو دونوں کی جمی نہیں۔ حضرت زینب آزاد عورت، مالدار عورت، اچھے خاندان والی خاتون تھی، حضرت زید غلام تھے، دونوں کی انبھر ہوئی، جمی نہیں۔ کئی مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ آقا میری اور حضرت زینب کی جم نہیں رہی ہے، میں حضرت زینب کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے امسک، روکے رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کو طلاق مت دو۔ لیکن جب حد سے زیادہ ہو گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا، اللہ کے رسول کے لے پالک حضرت زید کا نکاح جو حضرت زینب سے ہوا تھا، اب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اب عرب میں دستور تو یہ تھا کہ اپنے لے پالک کی بیوی سے بھی مالک نکاح نہیں کر سکتا۔ عرب کے لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے، لیکن شریعت میں یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ حقیقی بہو نہیں ہے۔ لیکن اب تک زمانے جاہلیت کی ابتدا سے لے کر اب تک یہی دستور چلا آ رہا تھا، یہی مسئلہ چلتا آ رہا تھا اور اسی پر عمل ہوتا تھا۔ لیکن آقا علیہ السلام کے ذریعے اس رسم کو توڑنا تھا اور شریعت کا قانون نافذ کرنا تھا، اور یقیناً اس رسم کو توڑنے والے کو عار کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، شرم کو برداشت کرنا پڑ سکتا تھا۔ پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، پروردگار عالم نے کہا کہ محمد ہم نے تمہارا نکاح زینب بنت جحش سے کیا جو تمہارے لیب پالک کی طلاق شدہ عورت ہے۔ حضرت زید نے جب آپ کو طلاق دے دی اور آپ کی عدت گزر گئی تو پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے آقا کو فرمایا کہ اے محمد ہم نے تمہارا نکاح زینب سے کرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت زینب تک یہ اللہ کا فرمان پہنچا دو کہ اللہ نے ان کا نکاح میرے ساتھ کروا دیا ہے۔ جب حضرت زید آپ تک یہ حکم پہنچاتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس نکاح کو قبول فرماتی ہے۔ یہاں پر ذرا سا ٹھہر کر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ بھی زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی جس کو اپنانے میں اپنے معاشرے کے عورتوں کے مردوں کے آنے بانے سننے پڑتے تھے، ان کے تانے سننے پڑتے تھے۔ خود قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ کے فرامین میں موجود ہے، آقا علیہ السلام بھی شرم محسوس کر رہے تھے کہ لوگ فلاں فلاں کے تانے کسیں گے کہ اپنے لیب پالک کی طلاق شدہ بیوی سے محمد نے نکاح کر لیا، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جو حق سمجھتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ محمد تمہیں شرمنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آقا علیہ السلام پر یہ حالات گزر رہے تھے تو سوچئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کیا حالات تھے، ان کو کیسے بدتمیزی کے طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑا ہوگا، انہوں نے کیسے کیسے طعنوں کو برداشت کیا ہوگا۔ کہنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے جب اللہ کا رسول اللہ کا فرمان و فیصلہ سامنے آتا ہے تو تمام معاشرے کو پیچھے چھوڑ دینا پڑتا ہے، اللہ رسول اللہ کے احکام کو ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ انسان سے جتنا بڑا امتحان لیا جاتا ہے اتنا ہی بڑا انعام بھی دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آزاد عورت سے نکاح کیا اور ان کی باتوں کو سنا، برداشت کیا۔ پروردگار عالم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو انعام یہ دیا کہ سارے قرآن مقدس میں کسی بھی صحابی کا تذکرہ موجود نہیں ہے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ صرف ایک نام پورے قرآن مجید میں ملے گا، سورہ احزاب پارے 22 میں فلما قضا زید، اللہ نے حضرت زید کے نام کو قیامت کی صبح تک قرآن میں ذکر کر دیا۔ ان کا نام بھی لیا جائے گا تو ہر مسلمان کو 30 نیکیاں ملتی ہے، اس لیے کہ حضرت زید نے تمام معاشرے کے تمام حالات کو پیچھے چھوڑا، اللہ رسول اللہ کے حکم کو بجا لایا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجاہدہ خاتون ہیں جنہوں نے معاشرے کے تانوں کو برداشت کیا، عورتوں کے تانے کسنے کو برداشت کیا، لوگوں نے برے برے القاب آپ پر لگائے، آپ نے برداشت کیا۔ آپ تفسیر کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کی زندگی کی تاریخی کتابوں کو پڑھیے، ان کے محلے کی خواتین نے، ان کے خاندان کی خواتین نے ان پر کیسے کیسے ضربیں نہیں لگائی۔ کہا کہ تم نے اپنے زید کو چھوڑ دیا اور محمد سے نکاح کر لیا، اور اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے تانے کسے، آپ نے سب کو برداشت کیا۔ اللہ نے انعام کیا دیا، اللہ نے انعام یہ دیا زوجنا کہا۔ تمام خواتین میں یہ ایک خاتون ہے جن کے متعلق پروردگار عالم نے فرمایا زوجنا کہا، اے محمد ہم نے تمہارا نکاح آسمانوں پر حضرت زینب سے کر دیا، کوئی گواہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں نکاح مسلمانوں کا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر اللہ کے رسول کا اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ اللہ نے کہا زوجنا کہا، ہم نے حضرت زینب سے تمہارا نکاح کر دیا۔
اللہ نے اس نکاح کو کیا۔ یہی وہ چیز تھی جس کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے ازواج کے سامنے کہا کرتی تھی، تم سب کا نکاح اس دنیا میں ہوا، میرا نکاح آسمان پر اللہ نے کیا۔ یہ دوسری خاتون یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کیا۔ دوسری زوج امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی سن میں ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور امی عائشہ اس غزوے سے کسی سفر سے واپس آ رہی تھی مدینہ منورہ کو۔ کسی مقام پر وہ تمام لشکر رکا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اونٹ پر جو کجاوا ہوتا ہے، ہمارے زبانوں میں اسے ڈولی کہا جاتا ہے، اس میں آپ بیٹھتی تھی اور آپ کو اونٹوں پر بٹھا کر اس کو لے کر جایا جاتا تھا۔ آپ اس سے اترتی ہیں، حاجت کے لیے جاتی ہے، راستے میں کہیں پر آپ کا ہار گر جاتا ہے، گم جاتا ہے، آپ اس کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ قافلے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر میں تو آپ آ کر بیٹھ گئی ہوگی، یہ قافلہ یہ لشکر چلا جاتا ہے۔ امی عائشہ وہ ہار ڈھونڈ کر جب واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے۔ پھر آپ یہ سوچتی ہے کہ جب ان کو معلوم ہوگا کہ میں اس کجاوے میں موجود نہیں ہوں تو وہ واپس آئیں گے اور مجھے یہیں پر پالیں گے۔ امی عائشہ اسی مقام پر ایک چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی ہے اور پیچھے سے لشکر آگے چلا جاتا ہے۔ امی عائشہ جس مقام سے وہ لشکر گیا تھا وہاں پر بیٹھ جاتی ہے، اور اس لشکر کے پیچھے ہر زمانے میں جو بھی لشکر گزرتا تھا اس لشکر کے پیچھے ایک یا چند آدمی ہوتے تھے۔ اس لیے ہوتے تھے کہ اگر اس لشکر کا کوئی شخص یا کوئی سامان چھوٹ جائے تو اس سامان کو پیچھے سے وہ اٹھا کر پھر لشکر میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ تو اس لشکر کے پیچھے جس شخص کو چھوڑا گیا تھا وہ صحابی رسول حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب یہ پیچھے سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں امی عائشہ ہے۔ ابھی پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے امی عائشہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دیکھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں اور خاموش اپنی نظروں کو نیچے ڈال لیتے ہیں۔ ان کی آواز کو سن کر امی عائشہ جاگ جاتی ہے۔ حضرت صفوان اپنی اونٹ کو سامنے لا کر بٹھاتے ہیں، امی عائشہ اونٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور یہ سیدھے اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے مدینہ منورہ تک ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب حضرت صفوان امی عائشہ کو مدینہ منورہ پہنچاتے ہیں، منافقین دیکھتے ہیں۔ منافقین تو بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کیسے اللہ کے رسول کو، ازواج مطہرات کو، صحابہ کو لڑایا جائے، ان کے درمیان میں فساد کو پھیلایا جائے۔ تمام منافقین نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی۔ ان تمام کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی تھا، جس نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی تھی۔ تمام مدینے میں امی عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک بدنام کیا گیا اور اتنا تذکرہ کیا گیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو گئے، صحابہ عظام افسردہ ہو گئے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ چند صحابہ بھی اس بات پر یقین کرنے لگے تھے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ملاپ نہیں رہا جو پہلے رہتا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے صحیح بات نہیں کر رہے تھے۔ امی عائشہ کو اس واقعے کا پتہ جو مدینہ منورہ میں پھیل چکا تھا، کوہرام مچ چکا تھا، امی عائشہ کو پتہ نہیں چلا تھا۔ جیسے ہی امی عائشہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ سے اپنے گھر میں آئی تو آپ بیمار ہو گئی تھی۔ آپ بیمار ہو گئی اور آپ گھر ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً اجازت دے دی، میں اس سے پہلے کبھی اللہ کے رسول سے پوچھتی تو آپ اتنی جلدی مجھے اجازت نہیں دیتے۔ امی عائشہ کہتی ہے میں اپنے گھر پر چلے گئی، گھر پر چلے جانے کے بھی 1 مہینے کے بعد
مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ رات کے اندھیرے میں امی عائشہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اٹھتی ہے تو ساتھ میں مصطح بھی جاتی ہے، پیر پھسلتا ہے تو مصطح کہتی ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے میرا بیٹا۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے کیوں ایسا لفظ کہہ رہی ہو، وہ تو جنگ بدر میں شامل ہونے والے ہو۔ اس وقت حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہے جنہوں نے تم پر تہمت لگائی تھی۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں پورے مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہے۔ مصطح نے جب مجھ سے یہ بات کہی کہ تمہارے متعلق یہ چیزیں مدینہ میں پھیلی ہوئی ہے، امی عائشہ کہتی ہے کہ میں حاجت کے لیے آئی تھی، حاجت کرنا ہی بھول گئی، میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں گھر میں آئی، اپنے والد کے سامنے تذکرہ کیا، والدہ کے سامنے تذکرہ کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں مصلی لی اور سیدھا گھر کے کونے میں چلے گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم عائشہ کے بارے، یعنی اتنا پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ صحابہ اعظام نے مختلف رائے آپ کے سامنے پیش کی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ازواج کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اللہ کسی غلط خاتون کو آپ کے لیے انتخاب نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ہوا، آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچے، امی عائشہ کو بلایا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، اگر تم سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے استغفار کر لو۔ امی عائشہ کہتی ہے مجھے اور زیادہ درد ہوا اور زیادہ تکلیف ہوئی، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ پروردگار عالم کی وحی کا نزول ہوتا ہوا میں نے دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر، آپ کی ماں رومان اور امی عائشہ تینوں موجود ہیں، اللہ کے رسول پر وحی کا نزول ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امی عائشہ خوشی و فرط مسرت میں اللہ کے رسول کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امی عائشہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھتی، حضرت امی عائشہ کہتی ہے کہ میرے ابو سیدنا صدیق اکبر اللہ کے رسول کو دیکھتے مجھے دیکھتے، اللہ کے رسول کو دیکھتے مجھے دیکھتے کہ آپ کشمکش کے عالم میں ہیں کہ وحی کیسی نازل ہونے والی ہے، وحی میں کیا نازل ہونے والا ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، پروردگار عالم نے قرآن مقدس کی آیتوں کو نازل فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ تمہاری برات کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ رومان امی عائشہ کی ماں کہتی ہے عائشہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کے لیے قرآن کو نازل فرمایا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری برات کے لیے، میری پاک اور میری طہارت کو بیان کرنے کے لیے اللہ قرآن کو نازل فرمائے گا، اور 10 آیتوں کا نزول اللہ پاک نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل فرمایا کہ وہ بدبخت منافق کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب عظیم، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا ہوا اس کے متعلق اللہ نے کہا لا تحسبوه شرا لکم، تم یہ مت گمان کرو کہ یہ تمہارے لیے برا ہے، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے امی عائشہ کی صداقت کو بیان کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگلی آیتوں میں پروردگار عالم نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، پروردگار عالم نے جن اشخاص نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بابرکت میں تہمت لگائی تھی،
ताने कसे थे, अलकाब लगाए थे। अल्लाह ने फरमाया लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। उलमा इस्लाम बयान करते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ऐसी ही उनके किरदार पर उंगली उठाई थी। वहाँ पर भी एक खातून थी अम्मी आयशा, यहाँ पर भी एक खातून है। वहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारात के लिए छोटा सा बच्चे ने गवाही दी थी, और यहाँ पर अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारात के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लान तान करने वाले उस वक्त के बदबख्त और कमबख्त थे। इस ज़माने में अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी लान तान करने वाले काले सियाह नहूसत से लबरेज चेहरे वाले अशख़ास हैं जिन पर दुनिया और आखिरत में लानत की जाएगी। ये दूसरी ज़ौजा थी। तीसरी ज़ौजा हज़रत जुबैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हुई। इसी सन 5 हिजरी में ग़ज़वे बनीउल मुस्तलिक़ के सरदार इब्ने ज़िरार की बेटी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के दरबार में बहुत से अफराद कैदी बनकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हज़रत जुबैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिस्सा गया, लेकिन हारिस बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हें मकतूबा बनाता हूँ, यानी एक मुतय्यना कीमत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। ये सरदार की बेटी थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गई। आका ने फरमाया कि मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज़ न बताऊँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हें वो माल दे देता हूँ, तुम आज़ाद हो जाओ और तुम्हारा निकाह मुझसे हो जाएगा। और हज़रत जुबैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुशी खुशी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह को कबूल कर लेती है। अहादीस में आता है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जो ही अल्लाह के रसूल ने हज़रत जुबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया, जितने सहाबा इज़ाम के ज़िमन में माले गनीमत बनकर ग़ुलाम और कनीज़ें गई थी, तमाम के तमाम सहाबा इज़ाम ने उन तमाम ग़ुलामों को और कनीज़ों को आज़ाद कर दिया, ये कह कर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा बनकर हज़रत जुबैरिया गई है, और हज़रत जुबैरिया के ख़ानदान और कबीले से ये तमाम लोग हैं, यानी ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदार हैं। हम इनको ग़ुलाम और कनीज़ बनाकर नहीं रख सकते। तमाम के तमाम सहाबा ने आज़ाद कर दिया। अम्मी आयशा फरमाती है कि मैंने जुबैरिया के इतना बाबरकत किसी खातून को मदीने में नहीं देखा कि जिसकी वजह से एक ख़ानदान और एक कबीले को आज़ाद कर दिया गया। आखिर में यही अर्ज़ करना है, जहाँ पर इस्लाम के इशाअत में, इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की तरसील में मर्दों का किरदार रहा है, वहाँ पर ख़वातीन का भी किरदार रहा है। बहादुरी में भी ख़वातीन आगे रही है, और रस्म व रिवाज के तोड़ने में भी ख़वातीन का आला किरदार रहा है, और माशरे की भलाई के लिए, ख़ानदानों की भलाई के लिए भी ख़वातीन का आला किरदार रहा है। परवरदिगार आलम कही हुई बातों को सुनने, समझने और इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।